تو آناف کی نماز پر اعتراض تھا کہ آناف کی نماز یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا میں ایک ایک مسئلہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں کہ آناف کی نماز کا کوئی رکن وہ قرآن و حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی سے باہر نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرتے ہیں جی؟ نیت کرتے ہیں، اور باقاعدہ حدیث موجود ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو اعتبار ہے وہ نیت کے ساتھ ہے، یعنی اعمال معتبر تبھی ہوں گے جب ان میں نیت پائی جائے گی۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا۔ آپ گھر سے نکلے، نماز پڑھنے کی نیت تھی، آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں جا کر پہنچے اور امام کے پیچھے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ دیے، تو آپ کی نیت تھی۔ آپ زبان سے ان کلمات کو ادا کریں تب بھی ٹھیک ہے، زبان سے کلمات کو ادا نہیں کر سکے، صرف آپ کی نیت تھی، آپ سے کسی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ فوراً بتا سکیں کہ بھائی میں ظہر کی 4 فرض پڑھ رہا ہوں، یہی نیت ہے۔ یہ جو آناف کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی کہ یہ زبان سے نیت کو ضروری قرار دیتے ہیں، جب تک زبان سے نیت نہ کی جائے کہتے ہیں نماز ہوتی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آناف کا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زبان سے نیت کی تب بھی ٹھیک ہے، زبان سے نیت نہیں کر سکا، اس کے دل کے اندر نیت پائی جاتی تھی تب بھی ٹھیک ہے، نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر۔ اب یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مدثر کی آیت ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ فکبر کا مطلب یہ کیا جاتا ہے یعنی اللہ اکبر، تکبیر کہنا۔ اور ترمذی کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز کی کنجی وہ وضو ہے۔ وتحریمها التکبیر، اور اس کی تحریم یہ تکبیر یعنی اللہ اکبر ہے۔ وتحلیلها التسلیم، اور اس کی تحلیل وہ السلام علیکم، یعنی نماز شروع کہاں سے ہوگی؟ نماز شروع ہوگی اللہ اکبر سے، ختم کہاں پر ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر۔ ابتدا بھی انتہا بھی، یہ دونوں آناف کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حدیث بھی ترمذی کی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ میں ایک اشکال رفع کرتا جاؤں۔ میرے درس قرآن کے اندر ایک شخص آ گیا، ایک لڑکا تھا، وہ مجھے کہنے لگا جی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی شخص اگر عربی پڑھنا جانتا ہو اس کے باوجود فارسی کے اندر قرات کرے یا فارسی کے اندر نماز پڑھے تو وہ جائز ہے۔ میں نے کہا یار آپ نے مجھ سے بات کس موضوع پر کرنی، پہلے مجھے یہ بتائیں۔ کہتے ہیں تقلید پر۔ 3 افراد بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا جی، میں نے کہا کہ آپ بتائیں بیٹا تقلید کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا جی کسی کے پیچھے چلنا، اس کی بات ماننا، اس کے پیچھے چلنا۔ میں نے کہا یہ آپ کے نزدیک تقلید کی تعریف ہے؟ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے دوسروں سے پوچھا، ایک تعریف اس نے بتائی، میں نے تیسرے سے پوچھا، ایک تعریف اس نے بتا دی۔ میں نے اب اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے صحیح تعریف کس نے کی ہے، آپ نے یا ان دو نے؟ کہتے ہیں آپ بتا دیں۔ میں نے کہا جی اگر میں بتا دوں گا پھر تو آپ میری بات مان لیں گے، اور میری بات مانیں گے تو آپ میرے پیچھے چل پڑیں گے، اور میرے پیچھے چلیں گے تو یہی تقلید ہو جائے گی، کیونکہ تقلید کی تعریف آپ نے یہی کی ہے۔ اب کہنے کا نہیں میں دیکھوں گا کہ آپ جب بتائیں گے تو اس کے بعد میں دیکھوں گا۔ تو میں نے کہا جی آپ میرے بتانے سے پہلے ہی دیکھ لینا، ظاہر بات ہے آپ کو قرآن کریم پر بھی دسترس ہے، حدیث پر بھی دسترس ہے، تو میرے بتانے کے بعد جو آپ نے اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، پھر آپ نے مجھے صحیح بات بتانی ہے کہ میں نے صحیح کہا یا آپ نے صحیح کہا ہے، تو میرے کہنے سے پہلے آپ بتا دیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، اور قرآن کریم کی کون سی آیت سے آپ استدلال کریں گے۔ کہنے لگے جی نہیں دیکھیں امام صاحب نے کہا جی کہ وہ فارسی کے اندر قرات کرنی جائز اور فارسی میں نماز شروع کرنی جائز ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ایک بات مجھے سچ سے بتانا اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔ کہتے جی پوچھے۔
میں نے کہا یہ بات آپ نے خود پڑھی ہے، تحقیق کی ہے یا کسی سے سنا ہے؟ اب وہ خاموش۔ مجھے کہنے لگا جی میں نے کسی سے سنی ہے یوٹیوب پر۔ میں نے کہا جی تحقیق کی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے اصل کتاب کے اندر دیکھی ہے؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ نے اصل کتاب میں نہیں دیکھی، آپ نے یوٹیوب پر کسی سے سن لیا اور سننے کے بعد آپ نے اس پر یقین کر لیا، آپ اس کے پیچھے چلے، آپ کی تعریف کے مطابق تو یہی تقلید ہے، تو تقلید تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو اسے ہی تقلید کہتے ہیں۔ اور کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے اس کی بات سنی اور تحقیق کیے بغیر آپ میرے پاس اعتراض لے کر آگے، دیکھیں جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فارسی میں قرات کو جائز کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص عربی بھی جانتا ہو تب بھی فارسی کے اندر قرات کر سکتا ہے۔ تو اسے ہی تقلید کہتے ہیں۔ اور کسے کہتے ہیں؟ اب وہ آئیں بائیں دائیں شائیں کرنے لگا، مجھے کہنے لگا جی میں اگلی دفعہ آؤں گا۔ میں نے کہا جی آپ نے اگلی دفعہ اس حوالے کو لے کر آنا ہے۔ کہا جی میں لے کر آؤں گا۔ اگلا جمعہ گزرا، پھر بھی نہیں آیا، اس کے بعد اگلا جمعہ پھر بھی نہیں آیا، اور میں نے اس سے کہا تھا، میں نے کہا اب تو جائے گا تو نہیں آئے گا، شاید آ بھی جائے لیکن لگتا مشکل ہے۔ میں نے کہا ہوتا ایسے ہے جو بندہ ایک بار جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جی آپ نے یہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں اس کے دو جواب عرض کرتا ہوں، ایک تحقیقی اور ایک اپنا روایتی جواب، جس سے میں کہتا ہوں جمال کوٹا۔ یہ جتنا بھی مرزا اینڈ کمپنی ہے نا، وہ سارے اس طرح کے عقلی اشکالات لے کر آتے ہیں، بڑا سارا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں بابوں کی اندھی تقلید، تو یہ بابوں کی اندھی تقلید ہے نا، مرزا کی اندھی تقلید۔ وہ کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ میں کہتا ہوں نہ یہ وہابی نہ یہ بابی نہ یہ مسلم علمی کتابی، یہ ہے خرابی یہ ہے فسادی، مرزا مرزائی کا قرآن کا ندائی کا۔ اچھا ایک اور شعر بھی پڑھتے ہیں یہ، مرنے سے پہلے اے مسلمان تو کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ میں نے اس سے ایک اور رنگ دیا ہے، مرنے سے پہلے اے مسلمان تو کر لے اس پر غور، مرزے کا مذہب اور ہے اور اہل سنت والجماعت کا اور۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ جو بہتان باندھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک فارسی میں قرات کرنی جائز تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو اس بات کی نسبت کی جاتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ فارسی کے اندر قرات کرنی جائز اور احناف کا اسی پر فتویٰ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تحقیقی جواب دیکھیں، یہ مسئلہ امام صاحب نے کیسے بیان کیا۔ ایک شخص اگر قدرت نہ رکھتا ہو عربی پر، اس کی آپ یوں مثال لے لیں، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، آپ کو دعا نہیں آتی تھی، تو امام صاحب کیا کہتے ہیں جی کوئی بھی دعا پڑھ لے۔ آپ کو جنازے والا درود نہیں آتا، کہتے ہیں جی نماز والا پڑھ لیں۔ آپ کو جنازے والی ثنا نہیں آتی، کہتے ہیں آپ نماز والی پڑھ لیں۔ تو آپ کو بتلایا جاتا ہے، آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، کہتے ہیں جی دعائے قنوت کی جگہ آپ کوئی اور دعا پڑھ لیں اور دعائے قنوت کو سیکھنا شروع کر دیں۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کو عربی کے اندر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا یا عربی قرات نہیں آتی تو مسلمان ہو چکا ہے، وہ جب تک عربی قرات نہیں سیکھتا اس وقت تک وہ کیا کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا۔ تو امام صاحب نے تو اس کے لیے کہا تھا کہ اگر وہ عربی پر قدرت نہیں رکھتا تو پھر چلیں وہ فارسی کے اندر قرات کر لے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے اس قول سے رجوع بھی کر لیا تھا، جہاں پر یہ عبارت لکھی ہے اس کے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا۔ اور فتویٰ جو ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے، جنہیں ہم اپنی اصطلاح کے اندر صاحبین کہتے ہیں۔ تو صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے کہ جو شخص عربی قرات کو جانتا ہوگا اس کے لیے فارسی کے اندر قرات کرنی یا فارسی میں نماز شروع کرنی وہ جائز نہیں ہے۔ اب میرا دوسرا جواب، اگر کہتے نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو تھا نا، تو پھر آپ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا حکم لگائیں گے؟ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہدایہ کے حاشیے کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آل فارس نے کہا جی ہم عربی کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، آپ ہمیں فارسی کے اندر لکھ دیں۔ تو انہوں نے فارسی کے اندر لکھ کر ان کو بھیج دی، انہوں نے فارسی کے اندر یاد کر لی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، جب تک ان کو عربی کے اندر سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوئی۔ اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ یہ اصل بات تھی اور یہ تحقیق تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو رجوع کر لیا تھا۔ یہ میری طرف سے ان کو جمال گوٹا ہے۔ تو اعناف کا پہلا مسئلہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔